اصغر میرے اصغر عبادات کی مقبولیت کے لیے آواز بلند سے آواز ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصدور آلاء مصداها والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولياء الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وانظر عشيرتك الأقربين بآواز بلند سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس انسان کے لوح ضمیر پر یا تختی دید و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر صلوات پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھال کے. تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اللہ کے اور مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جن کے در پر وحشی آئے تو انسان، انسان آئے تو سلمان، سلمان آئے تو فخر سلمان. محمد نقوی دعا گو ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ، سیاراتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ، بانج شاخوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے ثبوت کو گفتگو کے سلیقے ادا کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی عطا کرنے والا اللہ. آپ تمام حضرات کو اس فرش عذاب والانا بارگاہ جلیلۃ القدر میں مقبول و منظور فرمائے اور تمام تر طلاب کو اپنے مقصود میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے. ایک صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند. عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید شہداء، آپ کے علمی توسط سے ملت مسلمہ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، ملت مسلمہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس اسلام اسلام کے تم اتنے نعرے لگاتے ہو، جس اسلام اسلام کا تم اتنا کلمہ پڑھتے ہو، جس اسلام اسلام کے تم اتنے ترانے پڑھتے ہو، جس اسلام اسلام کی تم اتنی تعریفیں کرتے ہو، پوچھنے کی ضرورت یہ ہے کہ
کہ جس اسلام کا تم اتنا کلمہ پڑھتے ہو، جس اسلام کی تم اتنی تعریفیں کرتے ہو، جس اسلام کے تم اتنے ترانے پڑھتے ہو، آیا اس اسلام کی ابتدا کیا کسی بادشاہ کے دربار سے ہوئی یا ابو طالب کے گھر سے؟ بس اب آپ کی شباب ذہنیتوں کے ہمراہ یہ اپنی منزل تک پہنچیں گے. ایک سلوات پڑھ لیجیے بابا. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا. آپ کی توجہات کے ساتھ کہ اسلام نے گھٹنی اور چلنا کہاں سے سیکھا، اسلام کی پرورش کس گھرانے نے کی. دیکھنے کی غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا عشیر سے ہوئی ہے، اسلام کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ سے ہوا ہے، اسلام کا اختتام، اسلام کا انجام غدیر پر ہوا ہے. بس اسی متن میں چند دیر آپ کی سماعتوں کی سمع خراشی کروں گا. اسلام کا آغاز عشیر ہے، اسلام کا اختتام غدیر ہے. اب فوراً عشیر کے بعد غدیر نہیں آ گئی، بلکہ چند مراحل سے گزر کر اسلام غدیر تک پہنچا ہے. توجہات ہے نا آپ کی؟ اسلام چند مراحل سے گزر کر غدیر کی منزل تک پہنچا ہے. تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا ہے اسلام کو غدیر تک پہنچنے کے لیے. 22 سال کا عرصہ لگا اسلام کو غدیر تک پہنچنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ غدیر کے پس منظر میں کیا ہے. اسلام جب پہنچا ہے غدیر تک تو کن مراحل سے گزر کر غدیر تک پہنچا ہے، عشیر کے بعد کیا ہوا ہے، غدیر سے پہلے کیا ہوا ہے، غدیر کے پس منظر میں کیا ہے، عشیر کے بعد کیا ہوا ہے. غور کیجئے گا. عشیر کے بعد ہجرت بھی ہے، عشیر کے بعد اعلان رسالت بھی ہے، عشیر کے بعد دعوت ذوالعشیرہ بھی ہے، عشیر کے بعد اعلان رسالت بھی ہے، عشیر کے بعد تصدیق رسالت بھی ہے، عشیر کے بعد حمایت رسالت بھی ہے، عشیر کے بعد ہجرت بھی ہے. غور کیجئے گا. عشیر کے بعد ایک ایسا شخص بھی ہے جو پرسکون ہو کر بستر پہ سویا بھی تھا. عشیر کے بعد تصدیق رسالت بھی ہے، عشیر کے بعد اعلان رسالت بھی ہے، عشیر کے بعد حمایت رسالت بھی ہے، عشیر کے بعد حمایت ابو طالب بھی ہے، عشیر کے بعد ہجرت بھی ہے، عشیر کے بعد بدر بھی ہے، عشیر کے بعد خیبر بھی ہے، عشیر کے بعد خندق بھی ہے. ان سارے مراحل سے گزرا ہے اسلام، تب جا کر اسلام کہیں جا کر مکمل ہوا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کے پس منظر میں غدیر بھی، جس کے پس منظر میں عشیر بھی ہے، جس کے پس منظر میں بدر بھی ہے، جس کے پس منظر میں خیبر بھی ہے، یہ سارے مراحل سے اسلام جو گزرا ہے، ان تمام مراحل پر اسلام کو سہارا کس نے دیا ہے؟ تو تاریخ کی جن کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا، صرف ایک ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جس نے اسلام کو سہارا دیا. اس تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ اس شخص کا نام ابو طالب ہے. توجہات ہے نا؟ تاریخ کو جس شخصیت نے سہارا دیا، اسلام کو جس شخصیت نے سہارا دیا، ابو طالب کا نام ہے. لیکن تاریخ کہیں پر ناانصافی کر گئی. زیادہ دیر آپ کی سمجھ خراشی نہ کریں. تاریخ ناانصافی کر گئی ابو طالب کے ساتھ. دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ تاریخ نے ناانصافی کی. ایک ابو طالب کی ذات ہے، ایک خدیجہ الکبریٰ کی ذات. ابو طالب کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ کیونکہ ابو طالب علی حیدر کرار کے بابا، اس لیے ناانصافی کی. خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ کیونکہ فاطمہ زہرا کی ماں. اس وجہ سے، علی و بطول کی وجہ سے تاریخ نے اور مورخ نے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی ذات کے ساتھ ناانصافی کی. خدیجہ الکبریٰ کو، خدیجہ الکبریٰ جو کہ مکہ کی ملکۃ العرب خاتون تھی، کہ جن کے دسترخوان سے عرب اپنے پیٹ بھرتے تھے، وہ خدیجہ الکبریٰ. وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جس کے ہزاروں اونٹ مکہ سے باہر تجارت کے لیے جاتے تھے. وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جس کے اونٹ، جس کی تجارت کے اونٹ رسول عرب سے باہر لے کر گئے تھے، وہ خدیجہ الکبریٰ. اب خدیجہ الکبریٰ نے رسول سے شادی جو کی ہے، رسول سے عقد کیا، وہ رسول کے نسب کو دیکھ کر نہیں کیا، ان کے منصب کو دیکھ کر نہیں کیا، ان کی حکومت کو دیکھ کر نہیں کیا، ان کے جاہو جلال کو دیکھ کر نہیں کیا. اب جب خدیجہ نے رسول اکرم سے شادی کی تو کس بنا پر شادی کی؟ بی بی نے اگر رسول خدا سے عقد کیا تو نہ ان کے منصب کو دیکھ کر کیا، نہ ان کی حکومت کو دیکھ کر کیا. بی بی نے ان سے عقد کیا تو ان کی نبوت کو دیکھ کر کیا.
وہ ملکۃ العرب، وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جو عرب کی ملکۃ العرب خاتون تھی، کہ جس کے ہزاروں اونٹ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، جس کے دسترخوان سے عرب اپنا پیٹ بھرتے تھے، جس کو کبھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جسے کبھی فاقوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے تھا، بڑے توجہ، جس کو کبھی فاقوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جس کو کبھی خوراک کی تنگدستی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، رسول سے شادی ہوئی ہے تو اپنا سارا مال اپنے اسلام کی راہ میں قربان کر دیا ہے، رسول کے دستے پر اپنا مال قربان کر دیا ہے، رسول کی خاطر اپنا مال قربان کر دیا ہے، اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا مال قربان کر دیا ہے کہ اسلام جو ہے یہ اپنے جوانی کی منزل کو طے کر سکے، اس لیے خدیجہ نے اپنا مال رسول کے لیے قربان کر دیا۔ پھر فاقوں کا مرحلہ بھی آیا ہے، پھر خوراک کی تنگدستی کا مرحلہ بھی آیا ہے، پھر غذا کی تنگدستی کا مرحلہ بھی آیا ہے، لیکن خدیجہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اور کیجئے گا، خدیجہ کو رسول سے عقد کرنے سے پہلے کبھی کسی چیز کا مسئلہ درپیش نہیں ہوا، لیکن رسول سے عقد کرنے کے بعد مال کی تنگدستی کا سامنا بھی ہے، خوراک کی تنگدستی کا سامنا بھی ہے، لیکن خدیجہ نے کبھی رسول سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ غریبوں کی بیٹیاں تھیں جو شکوے پر اتر آئی تھیں، وہ فقیروں کی بیٹیاں تھیں، غریبوں کی بیٹیاں تھیں جو شکووں پر اتر آئی تھیں، تانا زنی پر اتر آئی تھیں۔ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ لیکن تاریخ نے ناانصافی کی، خدیجۃ الکبریٰ سے بھی، جناب ابو طالب سے بھی۔ تاریخ کو ذرا آگے بڑھائیں، شیب ابی طالب کا زمانہ شروع ہوا، 3.5 برس کا عرصہ شیب ابی طالب میں رسول خدا نے جناب ابو طالب کی آل و اولاد کے ساتھ 3.5 برس کا عرصہ شیب ابی طالب میں گزارا۔ کیوں گزارا شیب ابی طالب میں زمانہ؟ کیونکہ کفار سے بائیکاٹ ہو چکا، کفار نے بائیکاٹ کیا، ایک تحریر لکھی، خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دی، بائیکاٹ ہو گیا۔ 3.5 برس کا عرصہ رسول نے جناب ابو طالب کی آل و اولاد کے ساتھ شیب ابی طالب میں گزارا۔ وہاں پر خوراک کی تنگدستی بھی ہے، وہاں پر غذا کی تنگدستی بھی ہے، وہاں پر پانی کی ترسیل بھی نہیں ہے، وہاں خوراک کی ترسیل بھی نہیں ہے، لیکن زندگی گزار رہے ہیں۔ 3.5 برس کا عرصہ گزارا ہے۔ انصاف کیجیے گا، 3.5 برس کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، کوئی کم عرصہ نہیں ہے 3.5 برس کا عرصہ۔ اور ذات کون سی ہے؟ ذات رسول خدا کے ذات۔ 3.5 برس کا عرصہ شیب ابی طالب میں گزارا۔ خوراک کی تنگدستی بھی ہے، غذا کی تنگدستی بھی ہے، مال کی ترسیل بھی نہیں ہو رہی، نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا ہے۔ توجہات ہے نا؟ یہ ساری تاریخ آپ جانتے ہیں، لیکن میں نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ شیب ابی طالب میں رسول خدا زمانہ گزار رہے ہیں، کھانے کی ترسیل بھی نہیں ہے، غذا کی ترسیل بھی نہیں ہے، پانی کی ترسیل بھی نہیں ہے، زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، پوچھنا یہ چاہیے تاریخ کے مورخ سے کہ 3.5 سال کے عرصے کے اندر رسول اکرم نے زندگی کیسے گزاری ہے، ان کے محبین نے زندگی کیسے گزاری ہے، آل ابو طالب نے زندگی 3.5 برس کے عرصے کے اندر کیسے گزاری ہے، تو صرف شبلی نعمانی جو لکھتا وہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے رات کی تاریکی میں ایک بوڑھا شخص ہے، ایک بچہ ہے، بوڑھا آگے چلتا ہے، بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے، بوڑھے کے کاندھے پر آٹے کی بوری ہے، بچے کے کاندھے پر پانی کا مشکیزہ ہے۔ پوچھنا چاہیے اس مورخ سے کہ بتا تو ان لوگوں کے نام کیوں نہیں بتاتا، تو اس بوڑھے کا نام کیوں نہیں لیتا، تو اس بچے کا نام کیوں نہیں لیتا، بتا تو صحیح کہ وہ جو بوڑھا ہے جس کے کاندھے پر آٹے کی بوری ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو بچہ پانی لے کر جا رہا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ بوڑھا ابو طالب ہے، بچہ علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول کو غذا کی فراہمی کی تو علی ابو طالب نے کی، ابو طالب نے کی۔ مرحلہ آگے بڑھا، رسول نے جناب ابو طالب کو پاس بلایا، کہا چچا وہ جو میثاق اور معاہدہ ہوا تھا، خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا، اس معاہدے کو دیمک چھانٹ گئی۔ غور تو نہیں ہو رہی، سلوات پڑھ لیجیے گا۔ وہ جو میثاق کافروں کے ساتھ ہوا تھا، جو معاہدہ کافروں کے ساتھ ہوا تھا، اسے دیمک چاٹ گئی ہے، صرف نام محمد باقی رہ گیا۔ آپ جائیں گھاٹی سے نیچے اترے، کفار کو کہے وہ جو معاہدہ ہوا تھا اسے دیمک چاٹ گئی ہے، صرف نام محمد باقی رہ گیا ہے۔ غور کیجئے گا، کہنے والا کون ہے؟ محمد۔ بولیں ذرا میرے ساتھ، کہنے والا کون ہے؟ محمد۔ سننے والا کون ہے؟ ابو طالب۔ محمد کون ہے؟
بچہ ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ بڑا ہے۔ غور کیجئے گا، کہنے والا محمد ہے، سننے والا ابو طالب ہے۔ ابو طالب کہہ سکتے تھے محمد تم چھوٹے ہو میں بڑا ہوں، محمد تم بھتیجے ہو میں چچا ہوں، محمد تم ابھی بچے ہو اور میں قبیلے کا سربراہ ہوں، سرپرست ہوں، لیکن نہیں۔ ابو طالب کی ایمان کی مثال لیجئے گا، جیسے ہی محمد نے کہا چچا گھاٹی سے نیچے اترو، کفار سے کہو کہ میثاق ختم ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا، ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ تم بے بھتیجے ہو، بچے ہو، میں بڑا ہوں مجھے حکم نہ دو۔ ایمان ابو طالب یہ ہے کہ جیسے ہی محمد نے کہا کہ میثاق ختم ہو گیا ہے، صرف نام محمد باقی رہ گیا ہے، ابو طالب فوراً گھاٹی سے نیچے اترے، گئے ہیں کفار کے پاس اور کہا ہے کفارو جو تم نے میثاق بنایا تھا، جو تم نے معاہدہ تحریر کیا تھا، اسے دیمک چاٹ گئی ہے، صرف نام محمد باقی رہ گیا ہے۔ کفار چلے ہیں، آگے ابو طالب ہے، پیچھے کفار ہیں، گئے ہیں کعبے کی دیوار کے پاس، کیا دیکھتے ہیں میثاق لٹکا ہوا ہے، ساری عبارت کو دیمک چٹ کر گئی ہے، چاٹ گئی ہے، صرف نام محمد باقی رہ گیا ہے۔ اس وقت ابو طالب نے پھر بڑی نعت کے اشعار کہنا شروع کی ہیں کہ میرا بھتیجا وہ ہے کہ جس کا چہرہ سورج کی طرح آیا ہے، میرا بھتیجا وہ ہے کہ جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہے، میرا بھتیجا وہ ہے کہ جو ذریت ابراہیم میں سے ہے، ہم وہ ہیں جو نسل اسماعیل میں سے ہے۔ کوئی کفار کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارا شجرہ تو اسماعیل و ابراہیم سے ملتا ہے لیکن تمہارے شجرے کا پتہ نہیں۔ ہمارا شجرہ تو ابراہیم و اسماعیل سے ملتا ہے، تمہارے شجرے کا پتہ نہیں۔ اب یہ جو فی البدیہہ اشعار جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی شان میں کہے، اس سے پہلے کسی شاعر نے جناب رسول خدا کی شان میں کوئی شعر نہیں کہا۔ تاریخ کا جملہ ہے، کہتے ہیں نا کہ حسان بن ثابت نے شعر کہا، نعت نہیں پہلی۔ حسان بن ثابت اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوا تھا جب ابو طالب نے شعر کہا۔ ذرا حسان بن ثابت کا تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے۔ ابو طالب نے سب سے پہلے نعت کہی ہے۔ اب ابو طالب اپنے آل و اولاد رسول خدا کے ساتھ شیب ابی طالب سے باہر آئے، شیب ابی طالب سے باہر آئے، تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول گئے باہر، توجہات ہیں، رسول باہر گئے، تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اب جب اس سارے دورانیے میں ابو جہل سے بھی کام نہ ہو سکا، ابو لہب سے بھی کام نہ ہو سکا، ابو سفیان سے بھی کام نہ ہو سکا، سارے بڑے بڑے ابووں سے کام نہ ہو سکا نا۔ اس وقت ان لوگوں نے، ان کفار نے اپنے بچوں کو کہا کہ جب محمد یہاں پر آئیں تو ان پر پتھروں کی برسات کرنا، انہیں اذیت دینا۔ جب محمد باہر آئیں اذیت دینا، پتھروں کا برسات کرنا۔ اب جب محمد باہر آئے، ان ابو لہب و ابو سفیان کے بچوں نے رسول خدا پر پتھر برسائے۔ اب رسول پر پتھر برسائے، رسول لہو لہان ہوئے۔ اب لہو لہان ہو کر جناب ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب نے یہ صورت دیکھی، یہ حالت دیکھی، کہا اے میرے بھتیجے یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے؟ کہا کفار کے بچوں نے یہ میری حالت کی ہے۔ ابو طالب جلال میں آئے، اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر نکلے، گئے ہیں بازار میں اور کفار سے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو لہو لہان کیا ہے۔ کہا ان کفار نے کہ ابو طالب یہ ہم نے نہیں کیا، یہ بچوں نے کیا ہے، یہ بچوں کا معاملہ ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے، بچوں کے معاملے میں بڑے نہیں پڑتے، جنگ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کفار کے جملے ہیں، ابو طالب کو کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب بچوں کے معاملے میں بڑے نہیں پڑتے، جنگ ہو جاتی ہے۔ رسول خدا کو لے کر ابو طالب واپس آئے، بٹھایا، خون صاف کیا، خون صاف کیے، علی کو پاس بلایا۔ توجہ کیجئے، علی کو پاس بلایا، کہا یا علی آج سے تم محمد کے محافظ ہو، جہاں محمد جائیں گے وہاں تم جاؤ گے، جو محمد کریں گے وہ تم کرو گے، محمد پیچھے چلیں گے تم آگے چلو گے، دیوار بن کر، محافظ بن کر۔ اگلا دن آیا، رسول خدا گھر سے باہر نکلے، اب آگے آگے علی ہیں، پیچھے پیچھے محمد، چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بازار میں گئے، کفار کے بچوں نے اس دفعہ جب پتھروں کی برسات کرنا چاہی نا، علی آگے بڑھے، جا کر کبھی کسی کا بازو توڑا، کبھی کسی کی ٹانگ توڑی، کبھی کسی کا سر پھوڑا۔ اب جب یہ کافروں کے کھلونے ڈھونڈے، محمد تبلیغ کر کے واپس آئے، اب کافر آئے، کہا یا ابو طالب تمہارے بچے نے، تمہارے بیٹے نے، علی نے ہمارے بچوں کے بازو توڑ دی، ہڈیاں توڑ دی، ہمارے کھلونے توڑ دیے۔ ابو طالب نے کہا یا کفارو بچوں کے معاملے میں بڑے نہیں پڑتے، جنگ ہو جاتی ہے،
چونکہ معاملے میں پڑے نہیں پڑتے، جنگ ہو جاتی ہے. صرف ایک موقع ایسا ہے کہ یہاں پر رسول خدا کو زخم لگا ہے. اس کے بعد علی نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسالت کے حصے کا ہر زخم علی اپنے سینے پر لے، علی کی اولاد اپنے سینے پر لے. پھر کربلا تیار ہوا اور وہی منظر تھا جب عاشور آیا اور کربلا سری ہے تو کبھی علی کے بیٹے حسین نے کبھی اپنے بھائی عباس کو آگے کر دیا، کبھی اپنے بیٹے اکبر کو آگے کر دیا. اور جب کوئی بڑا زخم دینے والا آیا تو حسین نے اپنا نام اصغر آگے کر دیا. عزادارو سنو کیا تھا کربلا کا منظر. کربلا تیار ہوئی جب حسین کے سارے صحابی شہید ہو چکے نا، جب سارے حسین کے دوست مارے جا چکے، عباس نہ رہا، حبیب نہ رہا، اکبر نہ رہا، زبیر نہ رہا، حسین گئے ہیں خیمے میں، لیا ہے اصغر کو ہاتھوں پر اور لے کر آئے ہیں میدان کربلا میں. کیا کہا؟ یا قوم انکم قتلتم اہل بیتی وشیعتی وقد بقی ھذا الطفل الرضیع یتلطا. اے قوم تم نے میرے شیعوں کو شہید کر دیا، اے قوم تم نے میرے اہل بیت کو شہید کر دیا. ہاں اگر بچ گیا تو کون بچ گیا؟ قد بقی ھذا الطفل الرضیع، بچ گیا ہے تو یہ دودھ پیتا بچہ بچ گیا ہے. حالت کیا ہے اس بچے کی عزادارو؟ حالت ہے یتلظا. یتلظا سنو گے کس حالت کو کہتے ہیں؟ وہ مچھلی جسے پانی سے باہر نکالا جا چکا ہو اور وہ پانی کی طلب کرے لیکن پانی نہ ملے تو کبھی اپنے بدن کو اس جانب پٹکتی ہے، کبھی دوسری جانب پٹکتی ہے، گویا پانی مانگ رہی ہو. ہاں جب اس وقت اس بدن میں جان نہ رہے تو مچھلی اگلے مرحلے کو طے کرتی ہے، کبھی اپنے دم کو پٹکتی ہے، گویا پانی کا مطالبہ کر رہی ہو. اور جب پانی بھی دوسری بار بھی نہ ملے تو تیسرا مرحلہ ہے یتلظا. وہ مچھلی کبھی اپنے منہ کو کھولتی بھی ہے، کبھی اپنے منہ کو بند بھی کرتی ہے. ہائے منظر کربلا، حسین کا یہ 6 ماہ کا ننھا شیر خوار، حالت ہے یتلظا. پانی کی پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کو کھولتا بھی ہے، کبھی منہ کو بند بھی کرتا ہے. مگر عزادارو حسین کے اس نومولود کو پانی نہیں ملا. کیا ہوا ہے؟ حسین نے بچے کو ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا یا قوم میں تم سے ایک گھونٹ پانی کا سوال کرتا ہوں، میرے اس شیرخوار کو پانی کا ایک گھونٹ بس دے دو. میں پوچھنا چاہوں گا اپنے ایمان سے بتاؤ ایک 6 ماہ کے بچے کو کتنے پانی کی طلب ہوتی ہے، وہ کتنا پانی جو ہے وہ لینا چاہے گا؟ ہائے حسین تیری مظلومیت، کیسا پانی ملا سنو گے. حسین نے جب یہ کہا آواز بلند کی یا قوم میں تم سے صرف ایک گھونٹ پانی کا سوال کرتا ہوں. عزادارو کسی سے پوچھا تھا کسی آدمی نے، اے حکیم اے دانا یہ تو بتا کہ کسی آدمی کے لیے، کسی غیرت مند کے لیے سب سے کٹن مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سنو گے کیا کہا تھا اس حکیم نے؟ دانا کہتا ہے کہ وہ شخص جو غیرت مند بھی ہو، وہ شخص کہ جس کی غیرت ہو، وہ شخص جو باعزت ہو، اس کے لیے سب سے کٹن مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب اسے کسی کمینے سے سوال کرنا پڑ جائے. آئے حسین تیرے سے بڑا کریم کوئی نہیں، حسین تیرے سے بڑا کوئی باغیرت نہیں ہے. ہائے وہ منظر، حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، ادھر سے عمر سعد نے کہا ہرملا دیکھتا کیا ہے؟ ایک تل کلام الحسین، حسین کے کلام کو بڑھنے نہ دے، حسین کی گفتگو کو بڑھنے نہ دے. ہرملا نے تیر تیار کیا، زانوں کو ٹیک لگائی، نشانہ باندھا. عزادارو پوچھنا چاہوں گا
وہ جو تیر حرملہ نے تیار کیا تھا کیسا تیر تھا، وہ تیر کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ تاریخ میں یہ ملتا ہے جو حرملہ نے تیر استعمال کیا وہ جنگ میں گھوڑوں کو گرانے کے قابل ہوا کرتا تھا، گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ تیر استعمال کیا شمر نے، وہ تیر استعمال کیا حرملہ نے حسین کے لال کے لیے۔ ادھر تیر کا لگنا تھا، اصغر ذبح ہو گیا، قد ذبحوا من الاذن الى الاذن، حسین کا اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ بس عزادارو حسین نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، حسین کا لال تڑپ رہا ہے، حسین کے اس بچے کے اندر تڑپ ہے۔ عزادارو اپنے ایمان سے بتاؤ ایک 6 ماہ کا پیاسا بچہ کتنی دیر تڑپے گا؟ ایک 6 ماہ کا پیاسا بچہ کہ جس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا پیاسا ہے کتنی دیر تڑپے گا؟ آخر کار سکون طاری ہوا، اصغر کے جسم نے لرزنا بند کیا، حسین نے سینے سے جدا کیا۔ اب کیا کیا حسین نے؟ حسین بیٹھے ہیں زانوں کے بار زمین کربلا پر، تلوار سے میدان کربلا کو کھودنا شروع کیا۔ اور جب ننھے سے قبر تیار کر لی، اپنے ننھے سے اصغر کو دفنانا شروع کیا۔ عزادارو میری شریعت میں یہ ہے، ہم سب کی شریعت میں یہ ہے کہ باپ بیٹے کی قبر نہیں بناتا، باپ بیٹے کو دفناتا نہیں ہے۔ ہاں حسین تیری مظلومیت بیٹے کی قبر میں خود بنائی، بیٹے کو قبر میں دفنایا بھی خود ہے۔ اب جب حسین نے مٹی ڈالنا چاہیے، تاریخ کے جملے ہیں، جب مٹی پاؤں تک آئی حسین نے دیکھ کے ڈالی، جب مٹی سینے تک آئی حسین نے ڈالی، اس کے بعد حسین نے قبر کو پشت کر لی اور کربلا کی دوسری جانب رخ کر کے مٹی بھی ڈالتا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتا ہے۔ بس عزادارو ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کر